بتائیے گا کہ آج پی ٹی آئی نے دوبارہ اپنے سٹانس سے یو ٹرن لے لیا. کل تک کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آج اپنے پھر سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں, اب دوبارہ یو ٹرن لے لیا اور گنڈا پور صاحب نے تو اسلحے کے ساتھ آنے کی بات کر دی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے نا وہ مصمم نہیں ہوتی, وہ فائنل نہیں ہوتی ہے. ان کی فائنل کال بھی آپ نے دیکھی, وہ بھی فائنل نہیں ہے, وہ بھی پتہ نہیں اس کے بھی ابھی کتنے 100 سیمی فائنل ہونے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں, جھوٹے بیانیے گڑنا, جھوٹے بہانے بنانا, یہ ان کا کام ہوتا ہے. اب مذاکرات کے لیے صرف کمیٹی بنانی تھوڑی ہوتی ہے, مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا کے اس کو با اختیار بھی بنایا جاتا ہے. جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس پہ عمران خان کسی کو اختیار نہیں دیتا, وہ کسی کو با اختیار نہیں بناتا, نیور. اس کو اپنی پارٹی کے چیئرمین کے اس نے پر ور کاٹ رکھے ہیں, جنرل سیکرٹری کے پر ور اس نے کاٹ رکھے ہوئے ہیں. عمران خان کسی کو با اختیار نہیں کرتا, اور اس کی ساری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے ماورائے عدالت, ماورائے قانون مجھے رہائی مل جائے. اور اس کے لیے وہ 9 مئی بھی اس نے کیا, خود کو بچانے کے لیے پری ایمپٹیو اٹیک اس نے کیا. اور ابھی جو یہ 26 نومبر کی جتنا یہ انسیڈنٹ ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں اتنا کوئی پریشر ان پر ڈالوں اور یہ مجھے ایسے ہی کہیں کہ چلو یار تم تو ایسے ہی نکل جاؤ یار, بس ٹھیک لیکن ہے. سر پی ٹی آئی کے اوپر ایک یہ الزام بھی تو آتا ہے کہ جی ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. عمران خان صاحب کچھ فرماتے ہیں, پارٹی لیڈران کچھ فرماتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سارے اختیارات میرے پاس ہوں. اس وقت تو ان کے پاس کوئی اختیار نظر نہیں آ رہا, وہ تو جیل میں بند بیٹھے ہوئے ہیں. کمپرومائزڈ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کس طرح ہوتے ہیں. ہم تو بظاہر قومی اسمبلی میں ان کی سپیچز دیکھتے ہیں, میڈیا ہاؤسز میں ان کے جو پریس کانفرنسز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, جو ان کے آئے روز بیانات آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جو ان کی سوشل میڈیا کہہ رہی ہے وہ گند ہم دیکھتے ہیں, جو کسی کی ماں بہن کو سپیئر نہیں کرتے. جب یہ حکومت میں ہو تو بھی ایسے, جب یہ اپوزیشن میں ہو تو بھی ایسے. تو اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. تو عمران خان آئی ڈونٹ نو ان کو کہاں سے لگتا ہے, تو پھر یہ میری بات وہاں پہ جا کے ٹھیک لگتی ہے نا کہ عمران کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتا. وہ صرف ہی از اے سیلف obsessed person, he is a self centered man. ٹھیک ہے اس سے علاوہ وہ سر, آگے اس کچھ سب نہیں. میں یہ جو سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے جس سے عوام سفر کر رہی ہے, اب اگر خان صاحب مذاکرات کے لیے کل تک تیار تھے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا. اس سارے میں تو عوام سفر کر رہی ہے, ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. Can you let me know کہ کمیٹی بنی اور کمیٹی نے پھر کسی کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کسی نے کہا کہ we want to have dialogue with you, we want to سر sit with انہوں نے you. تو کمیٹی بنا دی, وہ تو کہتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی ان کے پاس ہیں. پھر تو حکومت کو چاہیے تھا کہ بدلے میں کوئی رسپونڈ بیک کرتی ان کو. ڈیفینیٹلی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں, کہ جب مذاکرات کی کمیٹی بنتی ہے تو یا پھر وزیر اعظم آفس سے یا پھر جو وزیر ہوتے ہیں, جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے اتنا بھی لحاظ آن نہیں ہے تو اسپیکر آفس سے رابطہ کیا جاتا ہے, جس طرح ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کہتے ہیں کہ جی we want to sit with them, with the government, تو سر treasury ویسے تو benches. کرائسس پھر ختم بات کرنا آگے کا بڑھ جاتی ہے. جی کرائسس کو ختم کرنا تو حکومت کا کام ہے. اب یہ اچھے بچے بن گئے تھے فائنلی, کل تک یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, آج انہوں نے مان لیا کہ جی بے شک ہم ان کو فارم 47 کہتے ہیں, ڈیفیکٹو کہتے ہیں, لیکن ان سے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. پھر حکومت نے آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا, اور پھر آج ایک یو ٹرن آ گیا کہ جی اسلحے کے ساتھ آ جائیں گے اب تو ہم. 24 گھنٹے کے لیے اچھا بچہ بننا کتنا مشکل ہے, کتنے ان کی روح پہ مشکل گزری ہوگی. تو سر اس 24 کے گھنٹے میں لیے آپ لوگوں کو ان کو ٹریپ کر لینا چاہیے تھا, یا ان سے مذاکرات کر لینے چاہیے تھے. ہم ٹریپرز تھوڑی ہیں, ہم تو پولیٹیشنز ہیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم تو نظریاتی لوگ ہیں. وی آر ناٹ ٹریپرز. اور ان کی طرف سے اگر کوئی کمیٹی بنی تھی تو کمیٹی کو چاہیے تھا کہ وہ رابطہ کرتے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے, پرائم منسٹر خود ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ان کی کمیٹی کے ساتھ. وزیروں میں سے کوئی خود ان کے ساتھ کس طرح رابطہ کر کے, جب تک کسی کی رسپانسبلٹی, دیکھیے وزیر اعظم آفس
مسلم لیگ نون کا آفس وہ پھر ٹاسک کرتے ہیں 3-4 لوگوں کی، 5 لوگوں کی، لیکن 10 سر لوگوں کی ہم نے کمیٹی دیکھا کہ بناتے آپ ہیں۔ لوگوں کی طرف سے ایک بڑا دل دکھایا گیا، 6 ماہ سے آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، اب فائنلی وہ تیار ہو گئے تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیے۔ تو ان کی بس اتنی 24 گھنٹے کی اچھا بچہ بننے کی تربیت ہوئی تھی، اب 6 مہینے پھر ان کے ہم درخواست کریں گے۔ خیر ٹھیک ہے، آئی بلیو کہ یہ لوگ کریں گے، اپنی باتوں کو ریویو کریں گے، کچھ اچھی چیزوں کو ملک میں ڈیموکریسی کے لیے، ملک میں پارلیمانی سیاست کو بڑھاوے کے لیے، اور تعمیری سیاست جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ان کو شاید جو ہے تو لیکن سر اگر دوبارہ میں احساس مذاکرات کی ہو طرف ہی جائے آؤں گی کہ تو ایم میرے کیو خیال ایم میں بھی ریکویسٹ کر رہی ہے مذاکرات کر لیں، آپ کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، چلے پی ٹی آئی والوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا، کمیٹی تو بن گئی، تو پھر دوبارہ سے عوام کا گلہ آپ کی طرف آتا ہے کہ جی آپ لوگ ان سے 24 گھنٹے کے اندر مذاکرات کر لیتے، یہ پھر یو ٹرن نہ لیتے۔ دیکھیں اگر ایم کیو ایم ہمیں مشورہ دیتی ہے تو وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ بڑھ کے وہ خود ہی پیش ہو جاتے، وہ بات کر لیتے اگر اس طرح بات ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، یہ کوئی 2 محلوں کی لڑائی والی بات یا اس کے راضی نامی کی بات تو نہیں ہے نا، کہ 2 مساجد کے مقتدیوں کا آپس میں فقہ کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، یہ پارلیمانی سیاست ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمیٹی سر بنانے کے بعد ویسے پھر ایک طویل عرصے سے آفیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا، وہ سامنے نہیں آ رہے، کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ مری میں گئے ہوئے ہیں، کبھی پتہ لگتا ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہمارے شو میں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، خرم دستگیر صاحب بھی ناراض ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر تھوڑے بہت ایشوز شروع ہو گئے ہیں اور یہ اس چیز کو ایک کنفیشن کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی تھی؟ کہتا تو میں بھی ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اچھا لیکن آپ بھی کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہاں ہے، ہوئی؟ خیبر پختونخوا میں ہوئی، اچھا مجھے خیبر پختونخوا کا پتہ ہے صحیح، کیونکہ میں اس صوبے کا باسی ہوں، اور میرے اپنے حلقے میں دھاندلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ جو پہلے کونسلر نہیں بن سکتا تھا وہ ایم این اے کیسے بن گیا میرے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا، لیکن بس ہو گیا۔ تو یہ تو میں تو یہ پہلے دن 8 فروری کو الیکشن لیکن ہوا، لیکن 9 لیکن سر فروری جو کو آپ کی پارٹی 9 کے لوگ ہیں وہ فروری کہتے ہیں کو لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے جو کہ نون لیگ کا 9 گڑھ ہے۔ فروری یہ وہ پنجاب میں رہتے ہیں، ان کو وہ اپنی بات کے خود ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کی خود وہ ترجمانی کر سکتے ہیں۔ میں نے تو جو ایکسپیرینس کیا، جو دیکھا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ I have experienced the rigging over here in my constituency, my district, my province, خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے، جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، میری اس بات کو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان بھی ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سر پھر کہ اگر ہمارا آپ بھی مینڈیٹ مانتے ہیں، چوری کیا گیا ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی، ادھر سے جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے تو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں، تو ری الیکشن کرا لیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے سارے کا سارا ایشو۔ بس ہر بار الیکشن ہی ہوگا، یہ اربوں روپے قوم کے لگائے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے سر اگر اس طرح 2018 ہر اس بار سے پی ٹی پہلے آئی اسلام آباد کا اس سے رخ کر پہلے لے، ملک بند ہو جائے، 190 بلین کا لاس ہونے لگ جائے، تو اس سے بہتر نہیں کہ الیکشن کرا لے، ٹینشن سب کی ختم ہو جائے۔ کوئی دم خم نہیں رہا پی ٹی آئی میں، مزید وہ نہ کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ وہ سول نافرمانی کی اس میں انرجی بچی ہے، کوئی چیز اس طرح نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، دے ہیو بین ایگزاسٹڈ، ٹھیک ہے، دے ہیو بین ٹائرڈ، اور ان تلوں میں اب پہلا بھی تیل نہیں تھا، اب تو خشک ہو گئے ہیں، سر کچھ ایگزاسٹ بھی کہاں نہیں سے ہوئے؟ بچا۔ وہ سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں۔ تو سول نافرمانی پہ ان کے کون امین کون کرتا ہے، ان کے ساتھ ملتا کون ہے، ٹھیک ہے، یہ کر کے دیکھ لینا۔ صحیح ہے، انہوں نے تو فائنل کال پہ کہا تھا کہ ڈو اور ڈائی والی کال ہے، اور پورا پاکستان جو ہے تو امڈ آئے گا، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک صحیح، ایک ایم این اے کو 10 سے 10,000 بندے لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، ایک ایک ایم پی اے کو 5-5 ہزار بندے لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ کتنے ایم این ایز ہیں ان کے؟ کوئی 70-75 تو ہیں۔ صحیح سر، تو چلے کہاں ٹھیک ہے، گئے وہ پی ٹی آئی کے تو 7-7.5 لاکھ اختلافات بندے؟ اپنی طرف، آپ لوگوں نے مولانا صاحب کو بھی ناراض کر دیا ہے، وہ بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کا اندیا دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب ہماری جان ہے، ٹھیک ہے، تو جان آپ ہماری سے ناراض جان ہو ہے۔ گئی ہے۔ تو جان میں جب پیار محبت اور رومانس میں تو ہوتا ہے اس طرح، کبھی ٹھیک ہے، راضی، کبھی نہ خوشی، تو کبھی آپ مولانا خفا، صاحب کو منائیں گے؟ کبھی خوشی کبھی غم، یہ سلسلہ، اور یہ دھوپ چھاؤں کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔
وہ ہم سفر تھا لیکن اس سے ہم نوائی نہ تھی. ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. تو اور مطلب بل پہ مولانا دستخط ہو صاحب جائیں گے؟ بل پہ دستخط بھی ہو جائیں گے, مولانا صاحب مان بھی جائیں گے, اور آپ بہت جلد ان کو دیکھیں گے, وہ ہمارے ساتھ ہی چلیے ہوں گے سر، مولانا صاحب کو تو آپ منا لیں گے، ایم کیو مولانا ایم کو صاحب کیا کو کریں گے؟ ایم کیو ایم بھی کہیں نہیں جا رہی, ٹھیک ہے، ایم کیو ایم بھی ادھر ہی ہے, ادھر ہی ہے. ان کے گریونسز ہیں, وہ انشاءاللہ بڑی جلدی دور کر دیے جائیں گے. اور مولانا صاحب کو مارچ کی کبھی ضرورت یا یہ نوبت نہیں آئے گی. بالکل اور ٹھیک اگر ہو گیا۔ آئی بھی, اور اگر انہوں نے کی بھی ہوں، اپنا وہ خون گرمانے کے لیے, کارکنوں کو متحرک رکھنے کے لیے, تو گرم دودھ سے جلیبی سے انشاءاللہ ان کا استقبال کریں گے. تو سر یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی کر دیتے، وہ بیچارے تو آنسو گیس کھا کے گئے ہیں، وہ کبھی تک میں یہی اب رو رہے ہیں۔ سوزین میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ یہ سوال کریں گی. There is a lot of difference between PTI and JUI. سر عوام تو پاکستانی ہے JUI نا، وہ جو بندہ سڑک پہ آ رہا ہے وہ ہے تو پاکستانی۔ JUI جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور PTI جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ پارٹی ہے. سر آپ وہ کیسے جمہوری ڈکلیئر کر پارٹی سکتے ہیں کہ نہیں. پی ٹی آئی ایک ٹیررسٹ پارٹی ہے؟ وہ ووٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا, سب سے زیادہ میں ووٹ لیے آپ ہیں۔ سے پوچھتا ہوں, آپ گزشتہ چند سالوں پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا کون سا ایسا مارچ ہے جو تشدد کے بغیر ہوا ہو, جس میں سر پھر بندے تو نہیں سپریم مرے. کورٹ پہ بھی حملہ بتائیے. ہوا۔ اچھا, اس میں بندے مرے تھے؟ نہیں، حملہ تو سر حملہ تھا نا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا۔ میں آپ کو قتل مقاتلوں کی بات کر رہا ہوں. تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو آپ نے پروسیڈ کیا نا, اس سے کیا نکلا؟ آپ کی حکومت بھی گزری ہے, پی ٹی آئی کی گزری نہیں ہے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی, مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی, تو کیوں اس کے کرداروں کو سزا اور قانون کے کٹہر میں کھڑا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، الزام, تو صرف سر الزام, یہ آپ یہ صرف کہنا الزام چاہ سے رہے ہیں نہیں کہ کام چلے. مولانا صاحب کا جو بھی مارچ ہوگا وہ حلال ہوگا، پی ٹی آئی والوں کا کچھ بھی ہوگا وہ حرام ہوگا؟ پولیٹیکل میرا کیا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے جو آپ نے کہا ہے. میں آپ کو اپنا سٹیٹمنٹ اس طرح دے رہا ہوں کہ there is a lot of difference a political party and a terrorist party. ان کی پارٹی میں, پی ٹی آئی کی پارٹی میں, ان کے جلوس میں جتنے لوگ آئے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ آئی اسپیکر آتے ہیں, ٹھیک ہے، 72 گھنٹے لیکن وہ سر بغیر کھائے ان کا پیے تو وہ کوئی ابھی ایسا سروائیو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہوا ہیں. ہی نہیں کہ پتہ لگے کہ آپ انہوں نے نے آئس پی ہوئی تھی. مطلب آپ مجھے کو صرف یہ حیرت ہے کہ ایک طرف آپ نے ٹیررسٹ بنا دیا, پھر آپ نے آئس بھی, اور پھر پاکستان میں آئس مہیا کون کر رہے ہیں ان کو؟ آپ کے اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے, ان کی پارٹی. ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے اگر پوچھتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جس ضلع میں میں رہتا ہوں اس کو نوشہرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے، اس میں افغان مہاجر کیمپ ہے, اور دوسرا افغان مہاجر کیمپ میرے ساتھ ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹ پشاور میں. دونوں مہاجر کیمپوں میں جب بھی پی ٹی آئی کا جلوس ہو, اس کا احتجاج ہو اسلام آباد کی طرف, آپ ذرا کیمرہ لے کر آئیے, آپ کو وہاں پہ ایک بندہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، سب کے سب دیاڑی لے کر وہ پہنچتے ہیں ادھر اسلام آباد.